نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورت یونس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی، نام کے بارے میں، کہ کچھ صورتیں انبیاء کے نام پر ہیں. یونس، ہود، یوسف تو لائن سے ہیں، ٹھیک ہے. پھر سورہ نوح ہم پڑھیں گے 29ویں پارے میں، اور پھر ہم 26ویں پارے میں سورہ محمد پڑھیں گے. تو یہ مختلف صورتیں جو کہ انبیاء کے نام پر آئی ہیں. فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون. حقیقت یہ ہے تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر قرار پکڑا اور کائنات کا انتظام چلا رہا ہے. کوئی شفاعت یعنی سفارش کرنے والا نہیں ہے الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے. یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ تو اللہ خالق، اور جو خالق ہے وہی مالک بھی ہے. خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 دنوں میں اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. یہ موضوع قرآن میں متعدد مقامات پر آیا ہے، اور بائبل وغیرہ میں بھی، تورات میں بھی 6 دن کا ذکر آتا ہے. اب یہ 6 دن کیا ہیں؟ ایام کہا، یوم کی جمع ایام. اور ہم خود اب جانتے ہیں کہ ہر دن کائنات میں 24 گھنٹے کا تو نہیں ہوتا، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہیونلی باڈیز کی موومنٹ جو ہے وہ کس دائرے کے اندر ہو رہی ہے. تو واللہ عالم کہ یہ کون سے ایام ہیں اور یہ کتنے گھنٹے تھے ایک ایک دن کے اندر. ایک دن کتنے گھنٹوں کا یا کتنے سالوں کا یا کتنی صدیوں کا تھا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. علماء اس سے کہتے یہ ہیں اس 6 دنوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے 6 سٹیجز میں دنیا کو بنایا، 6 ملینمز کے اندر دنیا کو بنایا، یعنی کائنات کو، ناٹ اونلی دنیا، کائنات کو بنایا. اور یہ کس میں سے ہے یہ چیزیں؟ متشابہات. ہم اپنے سر پٹخ کر بھی رہ جائیں گے، ہمیں ایگزیکٹ فگر نہیں ملے گا، اور نہ اللہ مجھ سے اور آپ سے پوچھے گا قیامت کے دن کے بتاؤ 6 دن سے کیا مطلب تھا، ٹائم پیریڈ بتاؤ ذرا اس کا. تم یہ تھوڑی پوچھے گا اللہ مجھ سے اور آپ سے. بس ہم نے تو کیا کیا، ہم نے تو سن لیا، الحمدللہ ہم نے سنا اور ہم نے تصدیق کی، ہم نے مان لیا کہ ایسے ہی ہوا ہوگا. تو اس نے تخلیق کیا، اور اسی آسمانوں اور زمین میں کون ہے؟ میں اور آپ، مجھ کو اور آپ کو بھی اللہ نے بنایا. ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر متمکن ہو گیا. یہ عرش کیا ہے؟ یہ ایک حقیقی مخلوق ہے. یہ کوئی ایسی اللہ تعالیٰ کوئی اشاروں کنایوں میں باتیں نہیں کر رہا. عظیم ترین مخلوق میں عرش آتا ہے، رب العرش العظیم. سورہ توبہ کے آخر میں پڑھا تھا نا ہم نے رب العرش العظیم، کہ وہ تو عرش عظیم کا رب ہے. تو بتایا یہ جاتا ہے کہ جتنی مخلوقات ہیں اللہ کی، ان میں عظیم ترین مخلوق عرش ہے. تو پھر وہ عرش پر اس نے قرار پکڑا. کیسے پکڑا اللہ خود بہتر جانتا ہے. اور لوگوں نے اس عرش کے اوپر اتنی باتیں کی ہیں، اتنی تحقیق کرنے کی کوشش کی ہے، اور کسی نتیجے کو کبھی بھی نہیں پہنچیں گے. کوئی ایسا ٹور نہیں ہے کہ جا کے ہم عرش کو دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے، کوئی ایسا گائیڈڈ ٹور نہیں ملے گا ہم کو. تو جن چیزوں کا میرے عمل سے تعلق نہیں ہے نا، اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اس پہ بہت زیادہ بحث کرنا، اس کو علمی مباحث کا موضوع بنانا، اس سوائے کنفیوژن سے بڑھ کر ایمان میں کمزوری پیدا کرنے والی چیز ہے یہ. اس لیے کہ ہم کو کبھی بھی اس کی حقیقی نوعیت پتہ ہی نہیں چلے گی جب تک وہ ظہور میں ہمارے سامنے آ نہ جائے. تو نہ صحابہ نے بہت زیادہ ان چیزوں کے اوپر بحثیں کی، اور نہ ہمیں ان پہ بہت زیادہ بحثیں کرنے کی ضرورت ہے. تو لوگوں نے اتنی بحثیں کی، علماء سے جا جا کے پوچھا کہ بتاؤ یہ اللہ نے آخر عرش، کیا اللہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے جیسے کہ بادشاہ بیٹھتے ہیں عرش کے اوپر؟ ایسی انہوں نے باتیں شروع کر دیں علماء سے. امام مالک نے فائنلی اس کا بہترین جواب دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ عرش جو ہے یہ موجود ہے، حقیقت ہے.
اللہ کیسے عرش پر اللہ نے قرار پکڑا، جس کی کیفیت مجہول ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا کہ اللہ نے کیسے قرار پکڑا عرش کے اوپر، اور اس کے بارے میں سوال پوچھنا بدعت ہے۔ لوگوں سے کہا تم نے نئی چیز ایجاد کی ہے، کبھی صحابہ نے ان چیزوں کے بارے میں سوال نہیں پوچھے جن کے بارے میں تم نے پوچھنے شروع کر دیے۔ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بہت کچھ آتا ہے، قرآن میں بھی آتا ہے۔ مثال کے طور پر یاجوج ماجوج، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے نا۔ اب یہ کہاں ہیں، وہ دیوار کدھر ہے، کیسے چھید کر رہے ہیں اس کے اندر، ہمیں نہیں پتا، واللہ عالم۔ اس کو کوئی علمی بحث کا موضوع نہیں بنانا چاہیے، اس کو تحقیق کا موضوع نہیں بنانا چاہیے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ تو جب قیامت قریب آئے گی اور نشانی ظاہر ہوگی تبھی پتہ چلے گا یہ کون ہے اور کہاں ہے اور کس دیوار کے پیچھے۔ کوئی ہمارے سیٹلائٹس ہوں، کوئی ہم تھرمل انویسٹیگیشن کے ذریعے دیکھ لیں، اس لیے کہ جہاں بہت سارے انسان یا جاندار موجود ہوتے ہیں تو ان کی باڈی ہیٹ ہوتی ہے نا، تو پھر تھرمل ایک ان کا طریقہ ہوتا ہے، تو اس کے ذریعے سے وہ پتہ کر لیتے ہیں کہ یہاں پر انہیں کی آنکھوں سے نظر نہیں آ رہے ہوتے، کیمرے سے نظر نہیں آ رہے ہوتے، لیکن یہ تھرمل انویسٹیگیشن کا طریقہ ہوتا ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کتنی ساری وارم باڈیز یہاں پر جمع ہیں، وہ ریڈ ہو جاتی ہے چیز ہے، واٹ ایور اٹ از، ٹیمپریچر کے حساب سے۔ تو یہ سارے انسان کے گیجٹس ہیں، نو ڈاؤٹ سائنس ہے، لیکن وہ ہمیں غیب کے بارے میں نہیں بتا سکتی، یہ تو لمیٹیشن ہے۔ اور یہ تو ہم سے سب سے پہلی شرط اللہ نے کیا بتائی تھی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کن متقیوں کو ہدایت ملے گی، الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس طرح کی تحقیقات امت کے اندر انتشار پیدا کر دیتی ہیں۔ تو یہ ایک عرش ہے، اللہ اس کے اوپر قرار پکڑا ہوا ہے، کیسے ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اصل چیز کیا ہے، یدبر الامر، تمام معاملات اسی کے اختیار میں ہیں، ہر معاملے کی تدبیر وہی کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نام پر جب کوئی رسول پیغام دیں تو میرا اور آپ کا کام کیا ہے کہ غور سے سنیں اور مانیں۔ تدریج کے ساتھ 6 مرحلوں میں سٹیپ بائی سٹیپ کائنات بنائی، اور عالم الشہادہ کا یہ رول ہے۔ عالم الشہادہ، شہادہ کس کو ہم کہیں گے، دا نون یونیورس، جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، جس کو ہمارے حواس دیکھ سکتے ہیں، اس کو عالم الشہادہ کہتے ہیں۔ عالم الشہادہ کس کو کہتے ہیں، جس کے بارے میں ہماری عقل اور ہمارے حواس معلومات حاصل کر سکیں۔ عالم الشہادہ کا رول یہ ہے، چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ ہوتی ہیں، بچے کو 9 مہینے لگتے ہیں بنتے بنتے، بیج کو وقت لگتا ہے درخت بنتے بنتے، ٹھیک ہے نا، ہر چیز کے اندر تدریج ہے، سٹیپ بائی سٹیپ کام ہوتا ہے۔ عالم الغیب، اس کے رولز ڈفرینٹ ہیں، وہ الگ ڈائمینشن ہے، اس کے رولز بالکل ڈفرینٹ ہیں۔ اور غیب ہم کہتے ہیں کس کو ہیں، غیب ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے حواس اس کی معلومات ہمیں فراہم نہیں کر سکتے، ہماری عقل اس معلومات کو پروسیس نہیں کر سکتی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایک اور وینیو کھولا ہے غیب کا علم دینے کے لیے، اس کو علم الوحی کہتے ہیں، اور وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے۔ تو یہ عالم الغیب یہ ایک الگ ڈائمینشن ہے، اور اس کا علم وحی کے ذریعے سے ملتا ہے۔ یہاں پر ٹائم فیکٹر کوئی چیز نہیں ہے، یہاں پر چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ نہیں ہوتی عالم الغیب میں، اس کے رولز ہی بالکل ڈفرینٹ ہیں، اس میں تو کن فیکون چلتا ہے، اللہ نے کہا ہو جا اور ہو جاتا ہے۔ ایک عورت مدینے میں کھڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کہاں ہے، 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے سن لی اس عورت کی پکار جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی ہے۔ جبریل علیہ السلام کہاں سٹیشنڈ ہیں، وہ عرش کے پاس سٹیشنڈ ہیں جبریل علیہ السلام، سیکنڈوں میں وہ وہی لے کر آ گئے، ٹھیک ہے، کن فیکون۔ کیسے اتنا فاصلہ طے کیا، ہمیں یہاں سے وہاں جانا ہے، ہمیں بہرحال ایک ٹائم لگے گا، لیکن عرش کے پاس سے فرش تک آنا اس میں کوئی ٹائم فیکٹر درکار نہیں ہے، تو وہ عالم ہی بالکل ڈفرینٹ ہے۔ تو یہاں پر ٹائم ایلیمنٹ درکار ہے، 6 سٹیجز میں اللہ نے بنائی کائنات کو، اور خود اللہ سب سے بالا تر ہے۔ اللہ تعالیٰ ٹائم سپیس کمپلیکس سے ورا ہے، بالا تر ہے، اس لیے کہ ٹائم مخلوق ہے، اسپیس مخلوق ہے،
اللہ ٹائم سپیس کمپلیکس کے اندر قید نہیں ہے. کہاں ہے اللہ خود بہتر جانتا ہے اپنی شان. اتنا پتا ہے کہ کائنات کہ جب کائنات وہ بنا رہا تھا تو فرسٹ کاز اللہ تھا, اس نے کائنات بنائی ہے. کوئی چیز خود سے نہیں بن سکتی. اس سے زیادہ احمقانہ کوئی تصور اور ہے نہیں کہ ہم کہیں کہ اسپونٹینیس کریشن, کہ اسپونٹینیسلی کائنات بن گئی. اتنی خوبصورت مشین ہمارے سامنے رکھی ہوتی ہے, مرسیڈیز گاڑی کھڑی ہوئی ہے, اور ہم کہیں گے اوہ کیا شاندار گاڑی ہے, کس نے بنائی؟ ہم کہیں گے نہیں, وہ لاکھوں سال تک لوہے کے پرزے پڑے رہے تھے, ایلومینیم پڑا رہا تھا, اس میں کرنٹ آ کے دوڑا دیا تھا کسی نے, اور بس یہ مرسیڈیز بن گئی 1 لاکھ سال کے بعد. حماقت کی باتیں ہیں نا. اور کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں؟ کیوں ان کو خالق کا انکار کرنا ہے؟ اس لیے کہ بات نہیں ماننی خالق کی. اگر مانیں گے کہ خالق ہے تو یہ ماننا پڑے گا مالک ہے, اور اگر مالک مانیں گے تو پھر بات ماننی پڑے گی. تو دراصل یہ دیوانے کی باتوں میں بھی نا بڑی عقل مندی ہوتی ہے. اتنا دیوانہ نہیں ہے دیوانہ, بڑی عقل مندی کی وہ دیوانگی کا مظاہرہ کر رہا ہے. خود کو دراصل نکالنا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے, اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں. تو فرسٹ کاز اللہ ہے. کائنات بننے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کا چلانے والا ہے. کائنات بننے کے بعد خود مختار نہیں ہو گئی, اللہ کے کنٹرول سے باہر نہیں ہو گئی, آٹو پہ نہیں چل رہی ہے. ہر لیول پر حکم اللہ کا ہے. یدبر الامر, کنٹرول اسی کا ہے, کوئی شریک نہیں, کوئی ساجی نہیں. مائکرو میکرو لیول پر اسی کا کنٹرول ہے. فالق الحب والنوا بھی وہی ہے, دانے گٹھلی کو وہی پھاڑتا ہے. اور فالق الاصباح بھی وہی ہے, صبح کو بھی وہی لے کر آتا ہے. صرف اس کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے. بات یہ ہے کائنات کو دیکھو اور اللہ کے علم اور حکمت اور قدرت اور اقتدار کے آگے جھک جاؤ. افلا تذکرون, کتنی پیاری بات ہے. غور نہیں کرتے تم, یاد نہیں آ رہا تم کو. تو یہ ساری کائنات کو جب تم دیکھتے ہو تو تم کو بہت کوئی لمبے چوڑے فارمولوں کی ضرورت نہیں ہے. تمہاری فطرت میں اللہ کی پہچان موجود ہے آلریڈی. یہ صرف نشانیاں ہیں جو کہ اس اللہ کی یاد کو ٹریگر کر دیتی ہیں, ایکٹیویٹ کر دیتی ہیں. کوئی نیا سبق نہیں سکھایا جا رہا تم کو کہ اللہ ہے. پرانا بھولا سبق یاد دلایا جا رہا ہے کہ اللہ ہے اور یکتا ہے, احد ہے, صمد ہے. تم خود بھی جانتے ہو اس بات کو, تمہیں یاد دلایا جا رہا ہے, تم بھول گئے دراصل. الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون. اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے. یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے. بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے, پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا, تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو پورے انصاف کے ساتھ جزا دے, اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پئیں اور دردناک سزا بھگتیں اس انکار حق کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بات کی تھی کہ ایک سائیکلک کانسیپٹ آپ کو ملے گا سورہ یونس میں. کی تھی بات آپ سے جب سورہ یونس ہم نے شروع کی تھی. سکلکل ہے اس کے اندر کہ ویل آف فارچون, ویل آف لائف, یہ چیزیں ہم کو اس کے اندر ملیں گی. اگر نہیں لکھا تو ابھی بھی آپ لکھ لیں. ہم نے مکالمے کا انداز لکھا تھا نا, اور ایک آپ کو ایک سکلک انداز بھی اس کے اندر ملے گا. جیسے کہ یہاں پر دیکھیں ان آیت کے اندر کہ بعث بعد الموت, حشر نشر ہوگا. ساری دنیا کی مخلوق جس میں ان کے ٹھہرائے ہوئے شریک بھی موجود ہیں, سب اللہ کی طرف لوٹیں گے. تو سب اللہ کے آگے کھڑے ہوں گے تو پھر وہ معبود کیسے ہوئے؟ الیہ مرجعکم جمیعا, لوٹنا اللہ کی طرف ہے. وعد اللہ حقا, یہ اللہ کا وعدہ ہے سچا. انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ, وہی ہے تخلیق کی ابتدا کرتا ہے, وہی دوبارہ لوٹائے گا. برتھ ڈیتھ برتھ, زندگی اور موت کا پہیہ گھومتا سب دیکھ رہے ہیں, سب کو نظر آ رہا ہے. انسان کا معاملہ کیا ہے؟ وہ خالی پیدا ہو کے مر کے ختم نہیں ہو جائے گا, دوبارہ پیدا ہوگا, اور صرف ایسی بائی دا وے نہیں پیدا ہو جائے گا.
اسی دنیا میں دوبارہ زندگی گزارنے کے لیے نہیں، بلکہ وہ پھر اپنا حساب دے گا اور اللہ پھر اس کو جزا دے گا، اچھے اعمال کی اچھی اور برے کی بری۔ قدم صدقن والے کچھ لوگ ہوں گے، کسی کی کوئی نیکی اللہ اگنور نہیں کرے گا، سب کو ان کا اجر انصاف کے ساتھ دیا جائے گا۔ اور جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، جھوٹا کہا، جادوگر کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ نہیں دی، وہ اپنی جزا پالیں گے۔ اور جو ویلکم ڈرنک ان کو دیا جائے گا، سامان ضیافت جو ان کا ہوگا، وہ کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ تو جب ویلکم ڈرنک یہ ہوگا تو پھر آگے اللہ جانے اور کیا کچھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اپنی پناہ میں رکھے۔ تو آگے تو پھر طرح طرح کے دردناک عذاب ہیں جو کہ ان کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ خود بہتر جانتا ہے، اس نے کیا کچھ بنایا۔ اس نے جنت بنائی، اس نے جہنم بھی بنائی، یہ دونوں مخلوقات ہیں۔ اور اللہ کی قدرت پہ تمہیں شک ہے، اگر مر کر جی اٹھنے پہ شک ہے، جنت دوزخ پہ شک ہے، تو چلو شک دور کرو۔ نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں کائنات میں، آثار دیکھ لو ذرا اپنے رب کے، کیا شان ہے اس کی۔ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون۔ وہی ہے جس نے سورج کو اجالا بنایا اور چاند کو چمک دی اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دیں تاکہ تم اسے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کر سکو۔ اللہ نے یہ سب کچھ کھیل کے طور پہ نہیں بلکہ با مقصد بنایا، اور وہ اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ تو جب دنیا بنائی، یدبر الامر ہے نا، تو دنیا کو چلانے کا انتظام بھی کیا۔ سورج ہی کی وجہ سے ہوائیں چلتی ہیں، بادل اٹھتے ہیں، فصلیں پکتی ہیں، فوٹو سنتھسس ہوتا ہے۔ دنیا میں زندگی کا دار و مدار ہے ہی سورج کے اوپر۔ تو لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ سورج کے بغیر تو زندگی ممکن نہیں ہے، تو کیا کیا پھر انہوں نے؟ سورج کو خدا بنا لیا۔ سورج بنسی خاندان چلے ہیں باقاعدہ، فرعون اس کی ایک مثال ہے۔ ہندوستان کے اندر بھی کتنی ڈائنیسٹیز ہیں جو کہ سورج بنسی کہلاتی ہیں، سورج کی پوجا کرنے والی۔ آج کل بھی کچھ ایسے کلٹس ہیں جس میں کہ سن ورشپ ہوتی ہے، سورج کے نکلنے کے وقت وہ خاص پوزز وغیرہ اختیار کرتے ہیں اور غروب کے وقت کچھ کرتے ہیں، واللہ عالم کیا کرتے ہیں۔ تو بتایا کہ سورج معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے تخلیق کیا ہے اس کو، حالانکہ زمین کا نظام اسی کی وجہ سے چل رہا ہے، اس کے باوجود پابند ہے، غلام ہے۔ اللہ نے جو مدار مقرر کیا، جو وقت طلوع غروب کا گرہن کا مقرر کر دیا، 1 ملی میٹر 1 نینو سیکنڈ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا سورج۔ تو ایسے غلام کو مالک اور رب کون بناتا ہے؟ پھر چاند کو دیکھو، سورج کے اندر کمبسچن ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں وہ سارے نیوکلیئر فیول اور نیوکلیئر پروسیس ہے جو کہ ہو رہے ہیں، گرم ہے، وہ دہک رہا ہے۔ چاند کے اندر خنک نور ہے، ریفلیکٹڈ لائٹ ہے، ٹھنڈی روشنی رکھ دی اللہ تعالیٰ نے چاند کے اندر۔ اچھا، چاند کا کتنا اثر ہوتا ہے؟ جو مد و جزر ہے، ہائی ٹائڈ، لو ٹائڈ، یہ تمام چیزیں چاند کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ لونیٹک لفظ سنا ہے آپ نے؟ لونیٹک کس سے بنا ہے؟ لونر سے۔ بعض دفعہ چاند کی گھٹتی بڑھتی شکلوں کا انسان کی نفسیات پر بھی اثر ہوتا ہے، جانوروں پر بھی اثر ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، اس کو بھی اللہ نے دنیا کا نظام بنانے کے لیے رکھ دیا، ایگزیکٹ ٹائم ٹیبل کے حساب سے گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، گہن کھاتا ہے۔ خود رب ہوتا تو محکوم کیوں ہوتا؟ یہ تو تمہارے لیے عدد السنین والحساب اللہ نے رکھ دیا ہے، تمہارے لیے گھڑیاں ہیں، تمہارے کیلنڈرز اللہ نے ٹانگ دیے ہیں آسمان کے اوپر، پوجنے والی چیز تھوڑی ہے۔ سب فائدہ اٹھائیں ان سے، حتیٰ کہ جانور، ہم انسانوں کی بات کر رہے ہیں، جانور بھی اپنے معاملات جیسے مائگریشن ہے یا انڈے بچے دینا ہے، اسی اندازے سے وہ کرتے ہیں، چاند و سورج کے اندازے سے وہ پھر اپنا زندگی کا اسکیجول بناتے ہیں۔ سورج کی تقسیم کی وجہ سے، سورج کی وجہ سے سال 4 موسموں کے اندر تقسیم ہے، اور چاند کی گھٹتی بڑھتی شکلوں کی وجہ سے مہینے کی تقسیم ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو اپنے رب کو جاننا چاہتا ہے
اس کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. انہی کو دیکھ لے کیسے اللہ نے محکوم بنایا ہے, کیسے اس کا نظام جو ہے وہ چل رہا ہے. ان پر توجہ کریں اور حقائق کو پہچانیں. لقوم یعلمون, علم والوں کے لیے تو بڑی نشانیاں ہیں. یہ عین لام میم کا جو روٹ ورڈ ہے, ہمیں قرآن میں پتہ نہیں کتنے ہی الفاظ ہیں جو اس روٹ سے ملتے ہیں. یہ بڑا کنٹراسٹ ہے پچھلے مذاہب کے ساتھ. اگر ہم دیکھیں بہت مختلف ہے اسلام. پچھلے مذاہب ہمیشہ علم سے ڈرے, اور خاص طور پہ کرسچینٹی. انہوں نے تو علم پر اتنی قدغنیں لگائی ہوئی تھی, اتنے پہرے بٹھائے ہوئے تھے, اور بہت زیادہ حوصلہ شکنی کی جاتی تھی علم حاصل کرنے کی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے انجیل میں تبدیلیاں کر دی تھیں, تورات میں انسانی ذہن کو شامل کر دیا تھا. اب جب سائنس نے ترقی کری تو جو انسانی ذہن والی باتیں شامل ہو گئی تھیں اللہ کی کتاب میں, وہ غلط ثابت ہونی شروع ہو گئیں. جب وہ غلط ثابت ہونی شروع ہو گئیں تو جنہوں نے اپنا پروفیشن کتاب کو پڑھنا پڑھانا بنایا ہوا تھا, ان کے جو رہبان تھے اور جو ان کے راہب تھے اور جو ان کے علماء تھے, ان کی تو اپنی پوزیشن خطرے میں پڑ گئی. تو اپنی پوزیشن کو بچانے کے لیے انہوں نے ایجوکیشن پر پابندی لگا دی تھی. کسی کو اپنی جگہ سے وہ ہلنے نہیں دیتے تھے. انہوں نے, اللہ نے دیکھے 6 دنوں کا ذکر یہاں بھی کیا ہے نا, اور یہ پچھلی کتابوں میں بھی موجود ہے. وہاں انہوں نے انسانی ذہن کیا شامل کیا, انہوں نے کہا کہ 24 گھنٹے والے 6 دن. اور ریڈیکولس کانسیپٹ ہے کہ 24 گھنٹے والے 6 دنوں کے اندر کائنات بنی ہو. اب وہ 24 گھنٹے خود لکھ دیے انہوں نے اس کے اندر. اب ڈیفینڈ کرنا پڑے گا نا, اور سائنس کہہ رہی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے, تو سائنس پر پابندی تو لگانی پڑے گی نا. قرآن کو, اسلام کو کوئی ڈر نہیں علم سے. وہ تو آیا ہی کس لیے ہے, علم کو پھیلائے, علم کو ڈیموکریٹسائز کرے. ڈیموکریٹسائز کرنے کے لیے آئے. اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے کیا تخلیق کیا. اسلام تو بہت انکریج کرتا ہے کہ تم جاؤ اور جا کے علم حاصل کرو. کوئی اسلام کو خوف نہیں ہے کہ علم اگر زیادہ ہو جائے گا تو وہ قرآن کو کانٹرڈکٹ کر دے گا. آن دا کانٹرری, جتنا انسان کا علم بڑھے گا اتنا قرآن کی حقانیت اس کے سامنے واضح ہو کر آئے گی. ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون. یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ بچنا چاہتے ہیں. تو دیکھیں پہلے بات کیا کی تھی, تذکرون, افلا تذکرون, یاد دہانی ہوگی. یعلمون تو علم کی پختگی ہوگی. تو جب یاد آ جائے گا, علم جب پختہ ہو جائے گا تو پھر یتقون, تقوی. تو تقوی کے لیے علم ضروری ہے. جب پتہ ہی نہیں ہے کہ زہر کھا کے مر جاتے ہیں تو کیسے بچیں گے زہر سے؟ تو ہو نہیں سکتا کہ متقی جو ہے وہ جاہل ہو. متقی کے اندر انگرینڈ ہے یہ بات کہ متقی جو ہے وہ نالجبل ہوتا ہے, اس کے پاس علم ہوتا ہے. یہ جو آنا جانا ہے رات دن کا, اس میں بھی بڑی نشانیاں ہیں رات اور دن کا. پھر دیکھیں, پھر یہ سائیکل بیان کی ہے نا اللہ تعالیٰ نے, سکلک. رات اور دن کا دائرہ گھومتا رہتا ہے, عمر گزرتی جاتی ہے. کسی نے کہا ہے نا کہ صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے, عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. تو تقوی والے رات اور دن کے اوقات میں اپنے لیے آئندہ زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نیک عمل آگے بڑھاتا ہے. اللہ کی تخلیق کو دیکھو, ایمان بڑھتا ہے انسان کا, رب سے تعلق مضبوط ہوتا ہے. کیا شان ہے میرے رب کی. اللہ کے مخلوق کے ساتھ بھی محتاط ہو کے معاملہ کرتا ہے انسان. اس کو پتا ہے کہ ان کے بارے میں بھی اللہ مجھ سے پوچھے گا. تقویٰ تو یہ ہے کہ بلا وجہ کسی جانور کا شکار نہیں کر سکے گا. وہ اس کو ڈر لگے گا کہ میں نے بلا وجہ کوئی ناحق جان لے لی تو اللہ مجھ سے پوچھے گا قیامت کے دن. تو ان کے حقوق کے بارے میں بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہے. بڑی رسپانسبل زندگی گزارتا ہے متقی. اور جن میں تقویٰ نہیں ان کے تو مزے ہی مزے. ہم کہتے ہیں اگنورنس از بلیس, کچھ نہیں پتا تم کو, جو مرضی کرتے پھرو. تو اب جو لوگ بالکل بے فکر ہیں آخرت سے, ان کے بارے میں فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا, حقیقت یہ ہے جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے. یہ فریز بھی ہم کو اس میں ریپیٹ ہوتا ہوا ملے گا سورہ یونس میں.
اچھا یہ کون ہے جو اللہ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے؟ یہ وہ ہیں جن کو یہ ساری نشانیاں دیکھ کے کچھ نہیں یاد آتا، اللہ نہیں یاد آتا، کوئی علم حاصل نہیں کرتے اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں. اور جب یاد کچھ نہیں آیا، علم حاصل نہیں کر رہے، تقویٰ کہاں سے آئے گا؟ تو پھر یہ حال ہوگا ان کا، لا یرجون لقاءنا، کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا ان کو احساس ہی نہیں ہے. وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور وہ دنیا کی زندگی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، یہ لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں. اور پہلا ہم نے کیا پڑھا تھا؟ تذکرون. obviously جب یاد نہیں آئے گا تو غفلت ہی غفلت ہوگی نا. چاروں طرف نشانیاں دیکھتے ہیں لیکن بالکل اللہ سے بے خوف ہیں، آخرت کی جواب دہی سے بے خوف ہیں، ریلیکسڈ ایٹیٹیوڈ، آزاد زندگیاں ہیں ان کی، بالکل دنیا کو منزل سمجھ کے جی رہے ہیں. جو یہاں مل گیا اس پر خوش، یہاں نہیں ملا رونا اور دھونا. دنیا کے جو ٹکڑے ہیں، کرمز ہیں، ان کو لے کر مطمئن ہیں، اور آخرت کی نعمتوں کی تمنا بھی نہیں ہے دل میں، چاہت بھی نہیں ہے کہ اللہ تو جنت دے، ہم کو جہنم سے بچائے. جو طاقت، جو توانائی ہے، آخری قطرہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نچوڑ دیا انہوں نے. آخری اپنی کلو کیلریز ہی کے اندر لگا دی، لاسٹ کیلریز بھی دنیا کے لیے لگا دیتے ہیں. سائنس بھی پڑھیں گے، باٹنی اور زولوجی اور فزکس اور کیمسٹری، لیکن اللہ کی شان نظر نہیں آئے گی. اپنی ذہانت کا کمال نظر آئے گا ان کو، اللہ کی شان نظر نہیں آتی. مخلوق کے حقوق، ان کی حفاظت کا کوئی احساس نہیں ہوگا، کوئی سینس آف رسپانسبلٹی نہیں ہوگی ان کے اندر. بس یہ دیکھیں گے کہ ہمیں فائدہ کیا ملے گا اور ہم دنیا کو ایکسپلائٹ کیسے کر سکتے ہیں. انبریڈلڈ کنزیومرزم جس کو کہتے ہیں. دنیا کا ایکو سسٹم کس نے تباہ کیا ہے؟ گدھوں نے اور گھوڑوں نے؟ نہیں، انسانوں نے. لاپرواہی کی، اسراف کی، نافرمانی کی زندگی گزاریں گے اپنے فائدے کے لیے، اور ان کا مائنڈ سیٹ، ان کے لائف سٹائل کو دیکھے انسان تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا انجام اب کیا ہونے والا ہے. ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا. وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، راضی ہو گئے دنیا کی زندگی پر. وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، مطمئن ہیں، سو سیٹسفائیڈ. شکر ہے میرا گھر بن گیا، شکر ہے گاڑی آ گئی، شکر ہے یہ ہو گیا، بس. اور اللہ کی آیات سے بالکل غافل ہے کہ ہر عروج کو زوال ہے، گھر رہ جائے گا، تم نہیں رہو گے. اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے. بما کانوا یکسبون، ان برائیوں کی وجہ سے جس کو وہ یہ کما رہے ہیں، باقاعدہ کما رہے ہیں. دیکھیں اکتساب کا لفظ آیا ہے، یکسبون. کسب کہتے ہیں کمائی کو. کمائی کیسے کی جاتی ہے بتائیے؟ محنت کی جاتی ہے، وقت لگایا جاتا ہے، تب کہیں انسان کمائی کرتا ہے نا. تو یہ گناہ جو ہیں اور جہنم جو ہے نا، مفت نہیں ملتی، بائی دی وے نہیں مل جاتی جہنم. گناہ ایسے ہی نہیں ہو جاتے، ایفرٹ کرنا ہوتا ہے، انویسٹ کرنا ہوتا ہے، وقت لگانا ہوتا ہے، انرجی لگانی ہوتی ہے، تب کہیں جا کے انسان گناہ کر سکتا ہے. تو فرمایا کہ جو کچھ انہوں نے کمایا، اس کمائی کا انجام کیا ہے؟ آگ ان کا ٹھکانہ ہے. اور اس کے برعکس ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کرے، یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم. یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کا رب ان کو ان کے ایمان کی وجہ سے ہدایت دے گا. نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. یہ ان کا آخری ٹھکانہ، یہ ان کا انجام ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دیا. کیا نیک عمل کیے؟ جو اللہ نے بتائے. یہاں جو ہدایت ملے گی، دنیا کی ہدایت بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے. یہاں پر یہدیہم ربہم بایمانہم جو فرمایا کہ ایمان کی وجہ سے یہاں بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا، ایمان میں اضافہ ہوگا، ہدایت میں اضافہ ہوگا. اور یہاں ہدایت سے مراد آخرت میں جنت کے درجات کی طرف رہنمائی بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ ایمان اور عمل صالح کے حساب سے جنتیوں کے درجات ہوں گے. ان سب کو اپنی منزل، اپنے ٹھکانوں، اپنے محلات، باغات، جنات کی طرف گائیڈ کر دیا جائے گا، جہاں وہ پہنچ کے بہت خوش ہوں گے. یہدیہم ربہم بایمانہم، یعنی کیا مطلب؟ کہ دنیا میں بھی اللہ نیک اعمال کی طرف ہدایت دے گا، اور آخرت میں ان
اعمال کی وجہ سے وہ جس جنت کے لیول کے مستحق ہوئے ہوں گے اس لیول کی طرف ان کو فرشتے گائیڈ کریں گے. اور وہاں پر حال کیا ہوگا؟ رب کی تعریف کرتے کرتے نہ تھکیں گے. دعواہم فیہا، ان کی پکار ہوگی اس میں. کس میں؟ ہاں کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ جنت کی طرف. کیا ہوگی؟ سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. وہاں ان کی صدا یہ ہوگی کہ پاک ہے تو اے اللہ. ان کی دعا یہ ہوگی کہ سلامتی ہو، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. بہت ہی کنسائز پریسائز بات کہہ دی. اگر یہ ہو جائے تو دنیا بھی جنت نہ بن جائے. ہاں پہلے کیا دعواہم فیہا سبحانک اللہم، اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف کرتے کرتے نہ تھکیں گے. جس طرح دنیا میں سانس آتا ہے نا انسان کو، اس طرح اہل جنت کے دل اور زبان پہ ہر وقت خود بخود ریفلیکسولی اللہ کی تسبیح جاری ہوگی. ہر بات کا اختتام کس پر ہوگا؟ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. اپنی ہر بات کا اختتام کس پر کریں گے؟ الحمدللہ اور الحمدللہ کے اوپر. اور کیا ہے؟ وہ تحیتہم فیہا سلام. اب یہ آپس کا معاملہ، ایک فتح مند ٹیم نہیں ہوتی جس طرح سے کوئی ٹیم جب یہاں پر جیتتی ہیں پھر وہ کیا کرتی ہیں؟ جب کوئی گول کر لیتی ہیں، جب وہ جیت جاتی ہے تو ہائی فائیو نہیں ہوتا ان کا، گلے لگاتے ہیں ایک دوسرے کو، مبارکباد دیتے ہیں، کنگریچولیٹ کرتے ہیں. تو بالکل اس طرح جو جنتی ہوں گے ایک فتح مند ٹیم کی طرح ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے، ہائی فائیو. ہر بات کا خاتمہ الحمدللہ پر ہوگا. کہیں گے بہت اچھا کیا تم نے، بڑے اچھے کام کیے تم نے، خوش رہو. صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اہل الجنہ، یقیناً جو اہل جنت ہوں گے، یاکلوا فیہا ویشربون، کھائیں گے اس میں اور پئیں گے، ولا ینفلون، کچھ نہیں تھوکیں گے. پاک جگہ ہے نا، تو جسم سے ایسا مواد بھی نہیں نکلے گا جو ناپاک ہے. یہ ہم امیجن نہیں کر سکتے دنیا کے اندر. تھوک ظاہر ہے، تھوک ایز سچ تو ناپاک نہیں ہے، لیکن کوئی اچھی چیز بھی نہیں ہے. گھن آتی ہے نا انسان کو، تو کوئی گھن والی چیزیں بھی نہیں ہوں گی، وہ تھوکیں گے بھی نہیں. ولا یبولون، اور نہ ان کو کال آف نیچر کی ضرورت پڑے گی. کوئی یورین پاس نہیں کریں گے، نکلے گا ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں ہوگی. ولا یتغوتون، اور نہ ان کو سٹول پاس کرنے کی ضرورت پیش آئے گی. نہ یورین، نہ سٹول، نہ پیشاب، نہ پخانہ، کچھ بھی نہیں. یہ تو گندی چیزیں ہیں. وہاں واش رومز ایسے نہیں ہوں گے کہ واش روم جانا پڑے، اپنے آپ کو پاک کرنا پڑے. وہ تو بالکل پاک صاف رہیں گے وہاں پر. ولا یمتخطون، نہ وہ ناک صاف کریں گے، نہ کوئی نزلہ ہوگا، نہ ان کی ناک سے کوئی چیز نکلے گی. یہ سارے دیکھیں وہ کیا کون سے فلوئڈز ہیں جو اچھے نہیں ہیں، گھن آتی انسان کو، گندی چیزیں ہیں. تو لوگوں نے جب سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فما بال الطعام، کہ جب کھانا کھائیں گے تو ہضم کیسے ہوگا؟ بھائی کوئی تو پروسیس ہوگا، ویسٹ پروڈکٹ کیسے نکلے گی باڈی سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جشاء، بس ایک برپ سی آ جائے گی، ڈکار آ جائے گی. ورشح، اور بس تھوڑا سا پسینہ آ جائے گا. اچھا، بعض دفعہ جو برپس آتی ہیں یا پسینہ ہے اس میں اسمیل کیسی ہوتی ہے؟ اچھی تو کوئی نہیں ہوتی نا. نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو چیزیں ہوں گی، چاہے وہ ان کی ڈکار ہو یا ان کا پسینہ ہو، اس میں کیا ہوگا؟ کرشل مسک، مسک جیسی خوشبو ہوگی اس کے اندر سے. کسی ایئر فریشنر کی ضرورت نہیں کہ اوہ اسمیل آ رہی ہے اس میں تو پسینے کی، یہاں پر تو یہ کرو وہ کرو. اتنی پاک صاف اللہ تعالیٰ وہاں زندگیاں دے گا. یلہمون تسبیح و تمہید، اور الہام کیے جائیں گے وہ تسبیح اور تمہید، جیسے کہ یہاں سانس آتا ہے دنیا میں ان کو. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو وہاں پہنچائے. کیا جگہ ہوگی! کیا اللہ تعالیٰ ہماری فزیولوجی کو چینج کرے گا جنتیوں کی، کیسے خاص طور پہ بنائے گا کہ یہ اوریفسز ہی نہیں ہوں گے جہاں سے جسم سے گندگیاں نکلیں. اور جو تھوڑا بہت ہوگا، بس ہلکی سی ڈکار آئی، سارا کھانا ہضم، تھوڑا سا پسینہ آیا، بس پاکی صافی اللہ تعالیٰ اسی طرح سے کر دے گا. چلیے یہاں رکتے ہیں اور بریک لے لیں، پھر انشاءاللہ ہم آگے ترجمہ کریں گے.